نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، آج ہم بعض احباب کی طرف سے جو دلیل پیش کی گئی ہے کہ صحابہ معیار حق کے ضمن میں جو دلیل پیش کی گئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور مفتی احمد جلیل جن کا تعلق دیر سے ہے، انہوں نے ایک دو نمبری کذب بیانی بلکہ دھوکہ دہی کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو یہ حقیقت بتائیں گے کہ یہ کس طرح اپنا جھوٹا موقف دوسروں پر مسلط کرتے ہیں اور اپنے سننے والوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہیں، اور اسی لیے یہ سامنے بیٹھ کر دلیل سے بات بھی نہیں کرتے۔ یہ پورے دلائل جو ہیں یہ آپ توجہ سے سنیے گا کہ اس کے اندر ایک مشہور روایت الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اس کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔ ہم نے نہیں کہا، محدثین کی رائے میں یہ حدیث ضعیف ہے، اور بعض نے اس کو موضوع اور یعنی جھوٹا کہا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک کلپ بنایا جو کسی ذریعے سے مجھ تک پہنچا، اور انہوں نے اس کے حوالے سے یہ بڑی تنزیہ گفتگو بھی کی ہے۔ مفتی احمد جلیل نے جو کلپ بنایا ہے یہ آپ سن لیں۔ تیمیہ رحمہ اللہ کا شاگرد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا اس کی کتاب اعلام الموقعین، اس کی صفحہ نمبر 431 اور جلد نمبر 1 میں وہ لکھتے ہیں اصحابی کالنجوم، لکھتے ہیں ایک مسئلہ بتاتے ہیں، وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ اس نے اس مسئلے میں اسی حدیث سے استدلال کی ہے اور لکھا ہے وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ۔ پھر شرح میں نیچے حاشیہ میں اس پر متعدد اعتراضات جو ہو گئی ہے اس کو نقل کر کے آخر میں لکھتے ہیں فِي ذَلِكَ نَظَرٌ لِمَا وَرَدَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَلِكَوْنِهِ مُشْتَهَرًا عن أهل الأصول وإن لم يشتهر عند المحدثين وقد رواه أيضا الخطيب في الكفاية إلى آخره۔ تو اس پر تردید کی ہے، اس کے جنہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے تو اس کی تردید کر دی ہے۔ یہ 431 صفحہ اعلام الموقعین کا اور جلد نمبر 1، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اگر اب اس کے اندر اس نے ایک دلیل دی ہے کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، جو امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور بطور دلیل استعمال کیا ہے۔ وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ اس نے اس مسئلے میں اسی حدیث سے استدلال کی ہے اور لکھا ہے وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ۔ پھر شرح میں نیچے روایت سے استدلال کی ہے، یہ سفید جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے، اتنا بڑا عالم ہے اور اس نے کس طرح جناب اس کو اتنا نہیں پتا کہ یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ نہ یہ سیاق پڑھتے ہیں، نہ سباق پڑھتے ہیں، نہ ان کو کوئی کتاب سے لینا دینا ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے مقلدین پر شدید جرح کی ہے، شدید نقد کیا، اور ان کے جو اعتراضات ہیں یا دلائل ہیں ان کا جواب دیا اس کتاب کے اندر۔ لیکن یہ ایسا کوئی عجیب آدمی ہے، اور پھر ہمیں کہتا ہے ان کو عربی نہیں آتی، ان کو پتہ عربی، تو کہ ہم تو کوئی عالم فاضل اتنے بڑے نہیں ہیں جیسے آپ ہیں، لیکن آپ کا یہ علم دیکھ بھی دنیا دنگ رہ گئی ہے کہ کیا جناب علم پایا ہے جناب نے۔ آپ یہ ذرا توجہ سے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں۔ اچھا، یہ اب اصلی اس کی 2 نمبری دیکھیں کہ یہ جو بیان کر رہا تھا، جو اس نے نقل کیا ہے، آپ اردو کا یہ نسخہ بھی دیکھ لیں اور عربی کا بھی۔ یہ مکتبہ قدوسیہ نے اعلام الموقعین کی 2 جلدوں میں یہ ترجمہ شائع کیا ہے، اور یہ مکتبہ قدوسیہ لاہور نے، اور اس کے اوپر یہ ہیڈنگ آپ کو 437 صفحے کے اوپر تقلید کی دلیلیں اور ان کے جوابات، یعنی مقلد جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دلائل جتنے بھی ہیں وہ انہوں نے بیان کیے اور پھر آگے جواب دیا۔ اب یہ ایسا ڈھیٹ اور بشرم آدمی ہے، آپ اس کی کس بیانی دیکھیں، یہ دوسروں کو کہتا ہے کہ ان کو عربی نہیں پتا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، یہ اس کی کرتوت دیکھیں، یا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ مقلدین کا قول وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو اس نے بیان کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں، یہ قول مقلدین کا قول ہے، مقلدین کا قول شیخ بیان کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے یہ قال المقلد اوپر لکھا ہے، قال المقلد، یعنی مقلد کہتے ہیں، یہ انہوں نے دلیل دی ہے۔ پہلے انہوں نے والسابقون الاولون من المہاجرین، اور آگے انہوں نے وہ جملہ بیان کیا وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورُ۔ یہ جو جملہ کہہ رہا ہے یہ
مقلد کی دلیل ہے، مقلدین جو دلیل دیتے ہیں کہ آگے وہ اصحابی کا نجوم بھی مقتدیتم، یہ مقلدین کی دلیل ہے، اور اس کا جواب اگلے صفحے پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی جو موقف حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا ہے وہ یہ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ پڑھیں اور ان خبیثوں کی آپ حالت دیکھیں. یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ انہیں پتہ کچھ نہیں ہے، اسے خود کچھ نہیں پتا، نہ اسے کوئی پڑھنی عبارت آتی ہے، نہ اسے کچھ عربی اس نے سیکھ لی ہے، طوطے کی طرح وہ پڑھ کے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح، مجھے سارا علم ہو گیا. یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ جملہ. آپ دیکھیں یہ جواب دے رہے، کہتے ہیں جوابہ من وجوہ، یہ آپ اوپر دیکھ لیں، میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے کہ اس کی جواب کئی وجوہ سے ہیں. یہ حافظ ابن قیم جواب دے رہے ہیں. احدہما ان ھذا الحدیث قد رویہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی اس کی یہ ہے، یہ روایت، یہ 3 ترک انہوں نے بیان کیے ہیں کہ 3 ترک سے یہ روایت ہے. ان ھذا الحدیث قد رویہ من طریق الاعمش عن ابی سفیان عن جابر ومن حدیث سعید ابن المسیب عن ابن عمر، اور یہ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ومن طریق حمزہ الجزری عن نافع عن ابن عمر. اور یہ لکھ کر یہ نیچے انہوں نے کہا ہے، یہ 3 ترک جو ہیں اس روایت کے وہ بیان کر کے وہ کہتے ہیں ولا يثبت شيء منها، ولا يثبت شيء منها، اس کا ترجمہ آپ کو بھی پتہ ہے اور اسی بھی پتہ ہے. ان تینوں میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے. یہ 3 ترک جو انہوں نے بیان کیے، کہتا ہے تینوں میں بھی کوئی ثابت نہیں. بات ادھر ختم نہیں کی، آگے انہوں نے اور گولی بھی دی ہے یہ مقلدین کو، یعنی یہ خود مقلد ہے، اور حافظ ابن قیم مقلدین کا رد کر رہے ہیں، اور رد کرنے کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے. یہ سن لیں. ويكفي في ذلك الحديث المشهور اصحابی كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم. اس نے اس مسئلے میں اسی حدیث سے استدلال کی ہے اور لکھا ہے ويكفي في ذلك الحديث المشهور. پھر شرح میں نیچے اس نے کہا ہے اس سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے، جبکہ وہ اس کو رد کر رہے ہیں. اس کو اتنا نہیں پتا اور یہ دوسروں کو کہہ رہا ہے یہ جی فاتح مودودیت اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ اپنے پلے سے لکھ رہا ہے. یہ آپ دیکھ لیں جو اس کے چیلے ہیں وہ سارا یعنی وہ اس کے نام کے ساتھ یہ لکھتے ہیں. آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ. تو یہ اس کو یا تو یہ پڑھنی نہیں ہے یا اعلیٰ درجے کا کذاب اور دجال ہے یہ، اور مجھے زیادہ یہی ہے کہ اس کو یہ پڑھنا ہی نہیں آیا. یہ آگے وہ اسی سے آگے جملہ آپ دیکھ لیں. قال ابن عبد البر حدثنا محمد بن ابراہیم، یہ کہتے ہیں کہ مشہور محدث حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محمد بن ابراہیم نے ہم سے بیان کیا ہے ان ابا عبداللہ بن مفرج حدثنا محمد ابن ایوب السمود قال لنا البزار واما ما يروى عن النبي. آگے وہ روایت انہوں نے لکھی ہے کہ الصحابی کالنجوم بأیہ مقتدیتم اہتدیتم، کہتے ہیں آگے یہ روایت بیان کر کے کہتے ہیں فہذا الکلام لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے انہوں نے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کر کے یہ پوری انہوں نے سند بیان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت بیان کی جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. تو کہتے ہیں کہ فہذا الکلام لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کلام ثابت ہی نہیں. یہ ہے ابن قیم کا قول، اور انہوں نے دلیل سے رد کیا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. الاخرہ. تو اس پر تردید کی ہے، اس کے جنہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے تو اس کی تردید کر دی ہے. یہ 431 صفحہ اعلام الموقعین کا اور جلد نمبر 1، آپ اس کو دیکھ لیں. اگر تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے تو فصل فی عقد مجلس مناظرۃ بین مقلد و بین. اچھا یہ پھر آگے چلیں. اس نے کہا کہ جو یہ مشہور حدیث جو مقلد کا اعتراض ہے مقلدین کا، وہ بھی میں یہاں پر کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ حدیث مشہور ہے، اور اس نے کہا مشہور کا یہ سمجھتا ہے کہ جو ہر بندہ جانتا ہے. یہ دوسروں کو جو بڑا بھاشن دیتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور جماعت اسلامی کے علماء بھی پریشان ہوں گے، یہ مشہور کا جو موقف بیان کر رہا تھا کہ سب کو پتہ ہے، اور یہ جو ہے جو قول مقلدین کا نقل کیا حافظ ابن قیم نے اور اس پر رد کیا، شدید رد کیا اس قول کو، وہ اول تو اس نے حافظ ابن قیم کے سر تھوپا ہے کہ وہ دلیل دے رہے ہیں، جبکہ وہ اول تو وہ اس کا رد کر رہے ہیں. چلیں
وہ بھی دیکھ لیں کہ مشہور حدیث کیا ہوتی ہے، اس جاہل کو وہ بھی نہیں پتا۔ یہ آپ کے سامنے میں نے لگا دیا، یہ کتاب ہے، یہ ان کے غالباً وفاق المدارس کے نصاب میں بھی شامل ہے، مصطلح الحدیث، اور اس کا یہ ترجمہ اردو جو ہے یہ دیوبندی حضرات نے کیا ہے اصطلاحات حدیث کے نام سے، اور یہ مفتی صابر محمود صاحب ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے ترجمہ کیا۔ تو میں انشاءاللہ گھر تک چھوڑ کے آؤں گا، اور بالکل اس میں جو انہوں نے عربی عبارت بھی پڑھ لیں، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھے المشہور الاصطلاحی وغیر اصطلاحی لا یوصف بکونہ صحیحا او غیر صحیح ابتداء لیکن بعد الباس یتبین ان منہ صحیح ومنہ الحسن ومنہ ضعیف ومنہ موضوع ایضا۔ یہ نیچے انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ مشہور اصطلاحی اور غیر اصطلاحی کو ابتداء میں صحیح یا غیر صحیح ہونے کے ساتھ موصوف نہیں کیا جاتا، لیکن بحث و تحقیق کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں سے بعض صحیح ہیں، بعض حسن ہیں، اور بعض ضعیف ہیں، اور بعض موضوع بھی ہیں۔ یہ ہے، یہ تحقیق سے پہلے تو آپ کہتے ہیں مشہور ہے، تحقیق کے بعد یہ طے ہوتا ہے یہ ضعیف ہے، صحیح ہے، حسن ہے یا موضوع ہے۔ تو اس کے بارے میں تو انہوں نے کہتا ہے یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اندازہ کریں آپ کہ اسے مشہور کا، یہ حدیث مشہور کا، یہ اصولیوں کے نزدیک یہ مشہور حدیث ہے، اور یہ بالکل یہ سارے محدثین کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں آگے محدثین کی نظر میں یہ حدیث کس درجے کی ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ آگے آپ دیکھیں، یہ جو بغدادی صاحب محمد المعتصم باللہ البغدادی نے تحقیق کیا نیچے، وہ نیچے لکھتے ہیں، یہ اس کا قول اس نے اوپر نقل کیا اور پورا نہیں بیان کیا، 2 نمبری دیکھیں اس کی۔ وقال متنہ مشہور واسانیدہ ضعیف، یعنی متن اس کا مشہور ہے اور اسانید جو ہیں اس کی ضعیف ہیں۔ ولم یثبت فی اسناد، اور اس کی جو اسناد ہیں وہ ثابت نہیں ہے۔ اب اس سے مراد یہ حدیث صحیح ہے، اس سے مراد حدیث صحیح مانی جاتی ہے، اندازہ کریں۔ اور اس سے پیچھے اور آگے دیکھیں، شدید جرح اس نے نقل کیا ہے محدثین کی، شدید جرح کہ یہ حدیث باطل ہے، میزان الاعتدال کے حوالے دیے ہیں، یہ آپ دیکھیں آگے۔ اس نے اس کے اندر جو ہے یہ اصل میں متن جو ہے یہ اوپر ہے اور اس کے نیچے تحقیق ہے، اور یہ تحقیق کی ہے جناب محمد المعتصم باللہ البغدادی، یہ ٹائٹل کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ ٹائٹل اسی نے بھیجا ہے، اس کے پاس یہ کتاب موجود تھی، لیکن اس کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ یہ تحقیق کیا ہے اور متن کیا ہے۔ اس نے نیچے تحقیق کو حافظ ابن قیم کے ساتھ جو ہے وہ ان کی طرف اس نے منسوب کیا ہے کہ یہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ساری آپ نے دلائل سن لیے، اب اس کے متن کی طرف آ جائیں۔ چلیں ہم اگر بالفرض اس کو درست بھی مان لیں کہ جو الصحابی کالنجوم بأیہم مقتدیتم اہتدیتم، اس روایت کی طرف ذرا چلتے ہیں۔ یہ یعنی اس کا لفظی معنی یہ ہے، اس روایت کا یعنی الصحابی کالنجوم بأیہم مقتدیتم اہتدیتم، اس میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یعنی ہر صحابی کا ہر فعل، ہر قول وہ حجت ہے، یہ اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ کوئی صحابی، کسی صحابی کا کوئی قول یا فعل آپ اس کو فالو کریں گے، آپ کامیاب ہیں، آپ کو گمراہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہے اس حدیث کا لفظی معنی۔ اول تو یہ قرآن کی بھی خلاف ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یعنی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، اور پھر جب اختلاف ہو جائے تو کدھر موڑنا ہے یہ چیز، اختلاف کا فیصلہ کہاں کرنا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول۔ یہ تو بالکل واضح ہے، اور درجنوں آیتیں ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ حدیث ان پر کیسے یہ فٹ آتی ہے؟ بہرحال اگر چلیں آپ کی بات چند لمحوں کے لیے مان لیتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ہے خزائن السنن، مولانا سرفراز خان صفتر صاحب کی کتاب ہے، اور یہ پہلے بھی ہم حوالہ دے چکے ہیں۔
دیکھ لیں کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ بے شک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سماع موتا کی قائل نہ تھی، مگر ہم نے تو کلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے۔ اور یہ نیچے پھر وہ کہتے ہیں وقد خالفها الجمہور فی ذالک، فتح الباری کا حوالہ دیا ہے کہ ان کا جو ہے یہ جمہور کے خلاف ہے ان کا موقف، اور نیچے 5-4 اور ان کے تفردات لکھے ہیں، اور پھر کہتے ہیں وہ تو مجتہدہ تھیں اور ان سے خطا ہو بھی جائے تو ایک اجر ملتا ہے، لیکن چونکہ ہم گناہگار ہیں تو ہمیں تو اس پر اجر نہیں ملے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے مفتی جلیل اینڈ تمام حیاتی دیوبندی بھائیوں سے کہ جناب یہ عقیدہ اگر سیدہ عائشہ کا فتویٰ جو مماتی مانتے ہیں تو آپ ان کو اہل سنت سے خارج کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کی اسی روایت جو ہمارے نزدیک تو ضعیف ہے، تمام محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، اس روایت کے مطابق وہ مانتے ہیں سیدہ عائشہ کا فتویٰ مان لے کہ انبیاء یا جو کوئی بھی مردہ ہے وہ نہیں سن سکتا، حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے، تو آپ تو کہتے ہیں وہ اہل سنت سے بھی خارج ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا ان کے اوپر آپ نے کیا کیا گستاخی اور کیا کہ فتوے لگائے ہیں، پھر یہ فتویٰ تو آپ کا ختم ہو گیا نا۔ اگر مماتی حضرات اس دلیل کی بنیاد پر مان لیتے ہیں، اور ایک نہیں درجنوں مسائل ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے فتاوی دارالعلوم کراچی کا یہ فتاوی ہے، اس کے اوپر بالکل واضح طور پر شق اول کے اندر انہوں نے جواب دیا ہے۔ یہ ہمارے دوست ریاض بھائی ہیں دھیر کے، انہوں نے یہ فتویٰ منگایا تھا، انہوں نے لکھا صحابی علی الاطلاق حجت نہیں ہے۔ بھائی حجت ہی نہیں ہے تو یہ کہاں سے، یہ پھر حدیث کدھر جائے گی؟ یعنی ان کو نہیں پتا تھا مفتیان کرام کو۔ آگے پھر آپ دیکھیں کہ یہ بلکہ یہ حدیث جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے، چلیں اسے آپ کہتے ہیں کہ وہ جناب شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف کہا، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ البانی جو ہے وہ غیر مقلد تھا۔ البانی کے بارے میں، شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ مولانا منظور مینگل حافظ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھے الفاظ میں ان کی تحقیق کو تسلیم کیا۔ یہ سن لیں۔ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث اعظم ہے، عربوں کے ہاں مسلم محدث ہے، اس کو غلط نہیں کہنا۔ اس کی کتابیں الاحادیث الصحیحہ، یہ الاحادیث الصحیحہ وہ 15-16 جلدوں میں، اور الضعیف 20 جلدوں میں، ترمذی کی اس کی تخریج، بخاری کی اس کی تدریج، اور الروات الذین تکلم فیہم مستقل انجمن ہے، بڑا کام کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کمزوریاں کوتاہیں، خذ منہ ما صفا ودع منہ ما قدر۔ بخاری سے جب آپ کا اختلاف ہے تو ناصر الدین البانی سے آپ کیسے اختلاف نہیں کریں گے؟ یقیناً کمی بیشیاں ہوتی رہتی ہے، لیکن بہت بڑے محدث اعظم ہیں، مولانا اس سے بہت میں حضرت ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند پر بھی حبیب الرحمن اعظمی کی دستخط ہے۔ وہ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی کو، ایک حبیب الرحمن اعظمی ابھی ہے دیوبند میں، وہ میری طرح ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ وہ میری طرح ہے کہ جس کا نام ادھر ادھر وہ فارغ ہے، جو دیوبند میں اس طریقے پر ہے وہ۔ اور اسی طرح ملا علی قاری حنفی نے اس کو الموضوعات کے اندر لکھا ہے، یہ جھوٹی روایت وہ کہتے ہیں، یہ سارے کدھر جائیں گے؟ آپ روایت اور پھر مزے کی بات ہے اس روایت پر آپ اپنا عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے، یعنی ضعیف روایت ہے، اور چلیں آپ کی مشہور بھی ہے تو مشہور جو ہے جو جس کی اسانید ضعیف ہو اس پر عقیدہ بنایا جاتا ہے۔ ابھی تک نہیں پتا کہ عقیدہ کس بنیاد پر بنایا جاتا ہے، عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث متواتر اور قطعی الدلیل قطعی الثبوت جو وہ قرآن کی آیات۔ تو آپ کو اب میں کیا بتاؤں، آپ تو عالم ہیں، مجھے تو آپ عالم مانتی بھی نہیں ہے، اور نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا آپ کی طرح کہ میں بہت بڑا مفتی ہوں، لیکن کم از کم یہ آپ کا استدلال ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں، یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کتاب مولانا سرفراز خان صفتر رحمہ اللہ کی احسن الکلام آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن ثابت سے یہ ثابت ہے کہ وہ فاتحہ خلف الامام کے وہ امام کے پیچھے قرات کے قائل تھے، لیکن ان کا موقف جمہور کے خلاف ہے اور ہم نہیں پڑھتے، اس کے چھوڑ دیا، رد کر دیا۔ آپ کا اسی بات پہ غیر مقلدین کے ساتھ جنگ ہے، آپ کہتے ہیں نماز وہ جو ہے ان کی ناقص ہے، فاتحہ پڑھنے سے استرار پیدا ہوتا ہے، اور کیا کہ فتوے لگائے آج کے بعد کم از کم یہ تو مان لے بھائی ٹھیک ہے، الصحابی کالنجوم بأیہم مقتدیتم اہتدیتم، اس روایت کی روشنی میں حدیث جو حضرت عبادہ کو فالو کرتے ہیں ان کا فتویٰ مانتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے، درست ہے، ذرا یہ فتویٰ کم از کم ویڈیو میں بیان کر دیں۔ تو پھر اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ان کا فتویٰ بخاری کے اندر موجود ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، فیض الباری بخاری کے اندر انہوں نے واضح طور پر وہ ایک فتویٰ ایک وتر پڑھتے تھے اور ایک وتر پر فتویٰ دیتے تھے۔ آپ نے کس بھونڈے طریقے سے طحاوی کی روایت کہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس کی، وہ میرے تو الفاظ زیب ہی نہیں دیتے، ہمار تک بنا دیا آپ نے، گدھا تک ان کو نعوذ باللہ کہہ دیا۔ تو یہ کم از کم ایک وتر اور یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ان کو آپ تسلیم کر لیں
کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں کسی صحابی سے اگر وہ فعل ثابت ہے جو آپ کے اکابرین تسلیم کر چکے کہ صحابہ سے یہ ایسے درجنوں مسائل ہیں، درجنوں، یہ آپ کو پتہ ہے، تو پھر اصحابی کن نجوم بے ہی مقتدیتم اہتدیتم، اس کو اگر درست مان لیں آپ کے بقول، اور تمام محدثین کو بھی ہم جھوٹا قرار دیں کہ ان کی تحقیق بھی غلط تھی، 1400 سال میں جنہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف اور باطل کہا ہے سارے جھوٹے ہیں، جناب یہ دیوبندی حضرات یا یہ مفتی احمد جلیل صاحب سچے ہیں، تو کم از کم کچھ شرم کریں۔ جو صحابہ سے آپ نے تسلیم کیا، جیسا کہ 3 حوالے میں نے دیے ہیں، ایسے درجنوں حوالے اور بھی ہیں، وہ کم از کم جو صحابہ سے ثابت ہے وہ موقف تو مان لے۔ جو لوگ الحدیث ہیں یا باقی احباب ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کہیں وہ بھی درست ہے، وہ بھی حدیث کو، اور وہ کامیاب ہے، وہاں تو آپ کو موت پڑ جاتی ہے۔ حیاتیوں کے بارے میں، مماتیوں کے بارے میں یا اشاتیوں کے بارے میں جو آپ کے الفاظ ہیں وہ مجھے تو ذہن بھی نہیں دیتا کون سی زبان آپ استعمال کرتے ہیں۔ کھلے عام دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کہ اہل سنت سے خارج ہو گئے، کیوں؟ انہوں نے سید عائشہ کا فتویٰ مان لیا، تو یہاں صحابی کا نجوم فٹ نہیں آتی تھی، کہاں آتی ہے؟ یعنی اندازہ کریں۔ پھر آپ اسی علام الموقعین کے اندر آپ اندازہ کریں کہ اس نے یہ روایت ڈھونڈ لی، اور اس سے پہلے یہ دیکھیں، ایک نہیں کئی صحابہ کے اقوال نقل کیے ہیں، ایک نہیں کئی صحابہ کے اقوال حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں امام احمد ابن حنبل سے۔ اور پھر کیا کہا یہ آپ دیکھیں، یہ آپ صفحہ نمبر 39 پہ دیکھ لیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، حضرت معاذ اور حضرت معاویہ سے اس کے خلاف مروی ہے، اور امام صاحب رحمہ اللہ یعنی امام احمد بن حنبل نے دونوں بزرگوں کو قول کو چھوڑ دیا اور فرمایا جو حدیث میں ہے اس طرح نقدی کے صرافے میں ابن عباس کے قول کی طرف التفات تک نہ کیا، کیونکہ ان کے خلاف آپ کے حکم حدیث کی صحت ثابت ہو چکی ہے۔ اسی طرح انہی کا قول گدوں کے گوشت کی آباد میں بھی حدیث کی مخالفت کی وجہ سے چھوڑ دیا، اور کئی مثالیں اس طرح، یہ پورا بھرا ہوا ہے یہ اگلے صفحات کہ صحابہ کے اقوال رد کر دیے قول رسول کے مقابلے میں، تو کم از کم یہ سارے اقوال آپ مانیں گے؟ مان لینا، کیا تکلیف ہے؟ بلکہ یہ دیکھیں امام محمد رحمہ اللہ نے، یہ موطا امام محمد ہے، اور اس کے اندر انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو فعل تھا اس کو بدعت قرار دیا ہے، اور واضح طور پر کہا ہے۔ مجھے یہ نہ بتانا کہ جناب فلاں نے اس بدعت کو امر جدید کہا ہے، بدعت حسنہ ہے، امام محمد کی بات کرو، میں امام محمد کی بات کر رہا ہوں، امام محمد نے لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح اس بات پر خلیل احمد سہارنپوری نے اس کو بدعت کہا ہے، یہ دیکھو، پر دیکھ لو سامنے آنکھیں کھول کے، خلیل احمد سہارنپوری نے اگر نیچے لکھا ہو یہ حدیث یہ بدعت حسنہ ہے یا یہ جو ہے امر جدید ہے، میں آپ سے بالکل متفق ہو جاؤں گا۔ یا پھر یہ سامنے دیکھیں حنیف گنگوئی نے لکھا ہے معدن الحقائق کے اندر، اور اسی طرح یہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے یہ بدعت ہے۔ آپ کو حوالہ امام محمد کا دیا جاتا ہے، آپ ہمیں جناب وہ تلوی کا حوالہ سعد الدین تفتزانی کا دے دیتے ہو، کس نے کہا امر جدید ہے؟ حوالہ ہم دیتے ہیں خلیل احمد سہارنپوری کا، جواب مولوی فتح محمد صاحب کا دے دیتے ہو، حوالہ ہم دیتے ہیں جناب عبدالحی لکھنوی کا، تم تیسرے بندے کا جناب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں او بھائی ان لوگوں نے بدعت کہا ہے، جنہوں نے بدعت کہا ہے ہم تو ان پر اعتراض کر رہے ہیں، امر جدید والے پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ سارے جنہوں نے بدعت کہا ہے صحابی کے قول کو، یہ کس کھاتے میں؟ انہیں نہیں پتا تھا الصحابی کالنجوم بیہ مقتدیتم اہتدیتم؟ کم از کم عقل کو ہاتھ مارو اور چیلنج کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں اور پھر عرض کر دوں، میرے ان جتنی ویڈیوز ہیں یا جو موقف بھی ہم بیان کرتے ہیں، جماعت اسلامی کی قیادت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کی مرضی اس میں شامل ہے، بلکہ وہ اس طرز کے جوابات سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ سیدھے ہو جائیں، محبت سے ان کو سمجھائیں، جبکہ ہم تو 80 سال کا پورا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لاتوں کی بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی والوں کو خط لکھنا اور ان کو جا کے کہنا، اسے کہنے کی ضرورت نہیں، نہ میں نے ان کے کہنے پہ یہ کام شروع کیا ہے اور نہ میں ان کے کہنے پر باز آؤں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔